امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی رات کو گھر کی چھت پر اپنی شریک حیات کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نظر آسمان کے چاند پر پڑی، جو کہ پورے جوبن پر تھا۔ نہ جانے اسے اچانک کیا سوجی کہ اس نے کہا کہ اگر تم اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اب جب کہ اسے اس بات کا ادراک ہوا کہ بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو اسے اپنی بیوی کی جدائی کا خوف ستانے لگا۔ اس سلسلے میں وہ فتویٰ لینے مختلف علماء کرام کے پاس چکر کاٹنے لگا۔ اس زمانے کے علماء نے کہا کہ آپ کے ان الفاظ کے بعد طلاق واقع ہو گئی ہے، لہٰذا آپ اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں۔ بیچارہ بہت پریشان کہ کرے تو آخر کیا کرے، جائے تو کہاں جائے۔ اس پریشانی میں آخرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچا اور اپنا دکھڑا سنا دیا کہ حضرت جذبات کی رو میں بہہ کر میں نے یہ الفاظ بول دیے، اب میں کیا کروں، آپ کوئی حل بتا دیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، تمہاری بیوی چاند سے تو کیا تمام دیگر مخلوقات سے زیادہ خوبصورت ہے، جاؤ تمہاری اور تمہاری بیوی کی طلاق نہیں ہو، اپنی بیوی کے ساتھ تم رہ سکتے ہو۔ اب جب اس زمانے کے اماموں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے امام کو آڑے ہاتھوں لیا کہ خود کو زمانے کا امام کہنے والا سرعام زنا کے فتوے دے رہا ہے۔ جب علماء کی چہ ہاتھ سے بڑھ گئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو بلا کر فرمایا، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ پھر آپ سب قرآن کی سورۃ 3 کی آیت نمبر 4 البتہ بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت ترین مخلوق پیدا فرمایا ہے، پہلے انجیر، زیتون، جبل طور اور شہر مکہ کی قسم اٹھائی اور مزید فرمایا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت ترین مخلوق پیدا فرمایا ہے۔ اب میں آپ احباب سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے 18,000 اور بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے، کہا کسی اور کے بارے میں یہ فرمایا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ صرف انسان کے کیے کہا گیا ہے، تو یہ یاد رکھو کہ عورت بھی انسان ہے، لہذا تم اپنے فتوے اپنے پاس رکھو۔ اور آدمی سے فرمایا مطمئن ہو کر گھر جاؤ، تمہاری طلاق نہیں ہوئی۔